ہے اسی طرح درجہ بدرجہ صوبوں میں. تو اس وقت ہماری جو سب سے بڑی اور اہم جو مصروفیت ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہمیں چیلنجز ہیں مختلف حوالوں سے اس کو سمجھنا اور پھر بڑی برق رفتاری سے اس کے اوپر عمل کرنا تاکہ ہم معیشت کو سنبھالا دیں مل کر. سیاسی جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری تقسیم در تقسیم اس کا خاتمہ اور یکسوئی کے ساتھ ہم پاکستان کو ان چیلنج سے نکالیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے لے کر چلیں. یہ تبھی ممکن ہے کہ وفاق چاروں صوبے وہاں کی حکومتیں وزرائے اعلیٰ اور ادارے اور افواج پاکستان ہم سب مل کر اس عظیم مشن کے لیے یکسو ہو جائیں. میں نے پچھلے 24 دنوں میں معیشت کے حوالے سے بے شمار میٹنگز لی ہیں اور اس کا میں اپنی سپیچز میں اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں. آج ریپیٹیشن میں جائے بغیر چند باتیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو ریلیونٹ ہیں وہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات جو پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان 76 سالوں میں وہ انلیگل ٹریڈ سمگلنگ. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 میں جو چینی کی پیداوار تھی پاکستان میں اس کو سامنے رکھ کر ہماری جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے ایکسپورٹ کے لیے کوئی 2.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی. بہت محتاط طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی کہ جو سرپلس جو اس کا تخمینہ ہے اتنا نہیں ہے تو ہم نے روک دیا. مگر یہ حقیقت ہے کہ چینی افغانستان سمگل ہو گئی. اسی طریقے سے جو بجلی کی جو چوری ہے اس حوالے سے سال کا 400-500 ارب روپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلا جاتا ہے. باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں ٹرانسمیشن لاسز لائن لاسز اور دوسرے وہ اس کے علاوہ ہے. اسی طرح پیٹرولیم کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہے چوری ہوتی ہے گیس کی. پھر ریونیوز میں وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے. 9 کھرب کا اس سال تخمینہ ہے محصولات کا. لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ 4 کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے وہ کرپشن اور غبن کا شکار اور لیکیجز ہیں. اسی طرح 2700 ارب روپیہ کے جو محصولات جو انڈر لٹیگیشن ہیں ٹرائیبونلز میں اپیلیٹ کورٹس میں اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و عرض میں کینسر اسپتال بھی بن سکتے ہیں, یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں اور سڑکیں بن سکتی ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور جو ہمارے جو قرضوں پر ہمارا جو دار و مدار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. یہ وہ تمام معاملات ہیں چیلنجز ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے. میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی پاور کی پریزنٹیشن تو 58 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ میں. ایک بڑی خوشائند بات ہے اور اس کی ہمیں اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سمگلنگ کے حوالے سے بھی
خاطر خواہ اس میں امپروومنٹ آئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک کمٹمنٹ ول ٹو ڈو، نظام میں بہتری، صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا. اور یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا، اور ہے بھی حقیقت، کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی، جس کی وجہ سے یہ رزلٹس آئے. پہلے تو میں ان صوبوں کو، جس میں پنجاب بھی شامل ہے اور دوسرے صوبے ہیں، جنہوں نے درجہ بدرجہ اس مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کی خدمت کی. فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم اور دوسرے جو ان کے اکابرین تھے پاور میں، منسٹر، سیکرٹری جو بھی تھے، ان سب کا شکریہ. اور چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایفرٹ کی، جس کا اگر 58 ارب آ سکتے ہیں 9 مہینوں میں، تو کیا وجہ ہے کہ باقی جو ہماری جو اویلیبل جو ہماری جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ہم پوری طرح کیوں نہیں کنورٹ کر سکتے اور وہاں سے ہم یہ کھربوں روپے واپس لے سکتے ہیں. تو یہ ساری بات آئی تھنک بیٹھتی ہے دا ول ٹو ڈو، کہ اگر ارادہ ہے تو پھر پہاڑ، سمندر، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر اسی موضوع کے لیے یہاں پر ہم موجود ہیں. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو وزرائے اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ، شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی، اور بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان، اور درجہ بدرجہ وہاں کے چیف سیکرٹریز، آئی جیز، اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں، منسٹرز، سیکرٹریز، اور لا انفورسنگ ایجنسیز، اور سول آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز، ہم سب کی اب یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے، وسائل پیدا کرنے ہیں، اور جو قرضوں کی ہم ایک انڈیفینٹ زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کی صنعت و حرفت، زراعت کو فروغ دیں، جس کے لیے ایس آئی ایف سی بھی ایک بڑا روبسٹ میکنزم بن چکا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیکیجز ہیں، یہ جو ایک کرپشن ہے میسو، اس کا خاتمہ 100% یہ میری اور ہم سب کی درجہ بدرجہ آپ کی، ہماری ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، کیونکہ میں آپ سے مل کر اس ایک چیلنج کو ہم مقابلہ کریں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے. اس کے لیے ہم نے شروعات کر دی ہیں. مثال کے طور پر جو ایف بی آر ہے، اس کی 100% ڈیجیٹلائزیشن کا نظام ہم نے وضع کر لیا ہے. اگلے مہینے انشاءاللہ کنسلٹنٹس آ جائیں گے اور اس کے اوپر 100% کام شروع ہو جائے گا. کتنا وقت لگے گا وہ اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے. کنسلٹنٹس 8 تاریخ کو بڈس کھلیں گی، مڈل آف اپریل وہ کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے گا. مگر انٹرم پیریڈ میں ہم نے ریونیوز کو کس طرح اس میں بہتری لے کے آنی ہے، اس کے لیے اچھے افسران ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے، اور جو خراب جو لوگ ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے، بلکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. اب دیکھیے کہ جو ٹرائیبونلز ہیں، لا منسٹر بیٹھے ہیں، کل رات کو میں نے میٹنگ کی ہے 9 بجے، اور چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بھی. اب وہاں پہ جو ٹرائیبونلز ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کیسز پڑے ہیں، اور کئی 100 ارب روپے کی کیسز ہیں، اور یعنی ملی بھگت سے تاریخیں دی جاتی ہیں، اور معاملہ وہاں پر کھٹائی میں پڑا ہے. اسی طرح اپیلٹ جو بینچز ہیں اوپر، جو ہائر جو فورمز ہیں، تو یہ ملا کے 2700 ارب روپیہ، اگر اس کا آدھا بھی لے لیں یعنی 1300 ارب روپیہ، تو دیکھیے اس ملک کی جو قسمت بدل سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ پر، جس طرح میرا جو تجربہ ہے پنجاب میں، میرٹ پر ہم لیں گے ٹرائیبونلز کے ہیڈز، جن کی اگر وہ
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो 10 साल उनकी एक्सपीरियंस है, अगर वो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं तो उनकी 10 साल या 15 साल, जो भी कमेटी फैसला करेगी उनको फिर हम पब्लिक सर्विस कमीशन में वक्त लग जाएगा। लम्स में हमने सोचा लम्स में या नस से उनके हम रिटन जो है उनके करवा लेंगे एग्जामिनेशन, फिर उनका जो ओरल जो इंटरव्यू है उसके लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना लेंगे और उनको फिर हम लेके आएंगे, उनको TORs होंगे, उनको टारगेट्स देंगे और वो अपने ये फैसले करेंगे बड़ी सुरत के साथ। ये है वो तरीका इस वक्त है क्या, जो लॉयर्स दोनों तरफ से मिले हुए हैं और तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं और मुल्क का जो है वो मईशत का जनाजा निकल चुका है। इस तरह के और इंटरवेंशन हम इंशाअल्लाह लेके आएंगे जिससे कि पाकिस्तान की मईशत को हमने दुरुस्त करना है। मैंने कल भी आपको अर्ज़ किया था, पिछली 24 दिनों में सारी मीटिंग में मैंने आपको गुजारिश की कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज़, नो political influence, bureaucratic influence will be allowed to interfere with this major surgery which we have to undertake collectively for the good of Pakistan और ये 25 करोड़ आवाम के लिए। इसी तरह जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप परसों हमारी मीटिंग हो चुकी है, आप उसके सारे उसकी आपने देखा कि एक जो वाक़या हुआ अपना बशाम में, उसने बेपनाह हमारे जो फ्यूचर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुश्मन तो ताक में लगा हुआ है, अब दुश्मन की जो जितनी भी साजिशें हैं उसको फेल करना, उसको नाकाम करना, ये हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। तो मैंने इसके लिए इंटीरियर मिनिस्टर को मैंने गुजारिश की है कि इसके ऊपर वो पूरी तरह अपना जुट जाएँ, सूबों में जाएँ, जाके मीटिंग्स करें, जहाँ पर हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं हम हाज़िर हैं, जहाँ पर उनका जो रोल है उसको वो आर्गूमेंट करें। तो इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह इन मसाइल के ऊपर, इन चैलेंज के ऊपर काबू पा सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई शक नहीं कि बहुत यानी मुश्किल हालात हैं, कोई शक नहीं कि चैलेंजेस बड़े सख्त हैं, लेकिन वही कौमें वो कामयाबी से हमकिनार होती हैं जो हिम्मत नहीं हारती और जो विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, जो मेहनत से दिन रात मेहनत से और पसीने गिरा कर वो अपनी मुकाम हासिल करती हैं। और मुझे अल्लाह ताला के फज़ल करम से पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम में इतनी उनमें अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, बहुत जरी कौम है, बड़ी मेहनती कौम है। तो इंशाअल्लाह हम मिलकर हम इन मसाइल को हम हल करेंगे और वन डे सून हम इंशाअल्लाह कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। मेरा आखिरी आपको आपकी खिदमत में ये मैसेज है कि हमने मिलकर काम करना है, हमने कोई कहीं भी लचक नहीं दिखानी, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम करेंगे, और जहाँ पर भी जज़ा होगी हम उसको अपना अप्रिशिएट करेंगे और सज़ा में हम ज़रा ताख़ीर नहीं करेंगे। दैट इज़ दी ओनली एंड द श्योरेस्ट रेसिपी टू कम आउट ऑफ दिस चैलेंजेस। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर-ए-आज़म नाज़रीन अवां खे ॿुधायूं त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत में स्मगलिंग जी रोकथाम जे हवाले सां इजलास जारी हो, जंहिंमें वज़ीर-ए-आज़म पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे रहियो हो। हुनजो चवणो त मईशत जी बहितरी लाइ क़दम खणी रहिया आहियूं, चैलेंजिस खे सम्झणो पवंदो त मईशत ते कमु करे सघूं। हुनजो वधीक चवणो त बिजली चोरी सां सालियानो 500 खां 400 अरब जो नुक़सानु थींदो आहे। FBR जी डिजिटलाइज़ेशन ते कमु करे रहिया आहियूं। हुनजो चवणो त पाकिस्तान जी तरक़ी जे लाइ सियासी अफ़रा तफ़री खे ख़तमु करणो पवंदो।